بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم اسلامی شخصیت حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں علم کی اصل اہمیت اور اللہ کی ہدایت کا سمجھنے کا ایک نیا انداز سکھاتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی زندگی کا نہیں بلکہ ہر اس طالب علم کے لیے ایک سبق ہے جو علم کو صرف عقل کا ذریعہ سمجھتا ہے مگر دل اور روح کا نہیں۔ حضرت امام غزالی 450 ہجری میں ایران کے شہر طس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ابو حامد محمد ابن محمد علی غزالی تھا۔ آپ ایک عظیم فقیہ، متکلم اور صوفیزم کے بزرگ تھے۔ علم سے آپ کو بے پناہ محبت تھی اور آپ کی ذہنی صلاحیت کسی اور چھپی نہیں تھی۔ آپ کو چھوٹی سی عمر میں ہی تعلیم سے شدید لگاؤ تھا اور آپ علم کے مختلف مراحل طے کرتے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام غزالی جب طالب علم تھے تو اپنے سالوں کی محنت سے بہت ساری کتابیں لکھی تھیں اور مختلف علوم پر کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک دن جب آپ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو نے آپ کا قافلہ لوٹ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو کتابیں آپ نے اتنی محنت سے لکھی تھیں وہ بھی لے لی گئیں۔ آپ نے ان سے التجا کی کہ یہ کتابیں ان کے لیے قیمتی ہیں اور ان کا مال سے کوئی تعلق نہیں، مگر ڈاکو نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر یہ علم تیری کتابوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو ابھی جاہل ہے۔ یہ سنتے ہی امام غزالی کا دل ہل گیا اور آپ کو احساس ہوا کہ جو علم صرف لفظوں تک محدود ہو، جو صرف لکھنے یا یاد رکھنے تک ہو، وہ اصل علم نہیں ہوتا۔ اصل علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل اور عمل میں بس جائے، جو زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس بات سے آپ کی سوچ کا رخ ہی بدل گیا۔ آپ واپس گئے اور ایک نئے جوش کے ساتھ علم کی جستجو کی، مگر اس بار صرف کتابیں یا معلومات اکٹھا کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس علم پر عمل میں لے جانا، اس کو روحانیت اور اللہ کی ہدایت سے جوڑنا آپ کا اصل مقصد بن گیا۔ اس کی تلاش میں آپ کو صوفیزم کی طرف بھی لے جائے اور آپ نے دنیا کو صرف ظاہر سے نہیں بلکہ اس کی اصل حقیقت سے سمجھنا شروع کیا۔ آپ نے اس سبق کو اپنی کتابوں میں بھی شامل کیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اصل علم صرف یاد کرنا یا عقل سے سمجھنا نہیں بلکہ اس کو دل میں بسانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے لکھا کہ اگر علم صرف یاد کرنے کا نام ہوتا تو شیطان سب سے بڑا عالم ہوتا، کیونکہ اس کو سب کچھ معلوم ہے مگر اس نے عمل نہیں کیا۔ حضرت امام غزالی کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم صرف ظاہر کا نام نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ علم جو صرف دماغ تک محدود ہو وہ کسی کام کا نہیں، مگر جو علم انسان کے دل اور روح کو روشن کر دے، جو عمل میں آ جائے، جو انسان کی زندگی کو بہتر بنا دے، وہ اصل علم ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ علم کی تلاش میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ہر طرح کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ علم اس کے دل میں ہے؟ کیا وہ اس علم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ علم ان کو اللہ کی طرف اور قریب کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ صرف بیکار معلومات ہے جو کسی کام کی نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے صرف عقل کا استعمال کافی نہیں بلکہ روح کی ترقی اور اللہ کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنائیں اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اصل علم نصیب کرے جو ہمارے عمل میں آئے، جو ہمیں صرف عقل سے نہیں بلکہ روح سے بھی مضبوط کرے۔ اللہ ہمیں امام غزالی کی طرح علم کو اصل روپ میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔